عالمیت سال ثالثہ کی طالبہ اسماء بنت نذیر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں تقریر کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مرکز، معلمین اور معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دینی حیثیت سے ایک رسول کا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کسی بادشاہ وقت سے کم نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے جاہ و جلال، ان کے عالی شان محلات، ان کے فاخرانہ لباس اور ان کی عیش پرستانہ زندگی سے کون واقف نہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے منفرد اور بے مثال بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہاں نہ بادشاہوں کا جاہ و جلال ہے اور نہ عالی شان محلات، نہ تخت و تاج ہے اور نہ ہی شاہی دربار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں بے جا تکلفات اور شاہانہ طس و احتشام سے بہت دور تھی۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ باہر سے آنے والوں کو دریافت کرنا پڑتا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، آئیے اس شاہ امم کی معاشی زندگی کا جائزہ لیں کہ انہوں نے اس میدان میں ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول معاش کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اپنایا۔ بچپن میں بکریاں چرائیں، پھر جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ نبوت کا عظیم منصب ملنے کے بعد آپ کی وفادار بیوی نے اپنا سارا مال آپ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی پر آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ عہد مدنی میں جب فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کا حصہ اور مال فی کا ایک حصہ آپ کا حق قرار دیا گیا، مگر اس میں سے بھی آپ اپنی ضروریات کے لیے بہت کم لیتے تھے، اکثر مسلمانوں کے مفادات ہی میں استعمال کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، خمس غنیمت بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح کے لیے استعمال ہوگا۔ زہد و قناعت کی وجہ سے اکثر فاقوں کی نوبت آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ نے کبھی دن میں 2 مرتبہ سیر ہو کر روٹی اور روغن نہیں کھایا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خوان حتى مات وما اکل خبزا مرققا حتى مات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نہ کبھی باریک اور عمدہ آٹے کی روٹی نصیب ہوئی اور نہ ہی عالی شان دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نصیب ہوا۔ عزیز سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کرتے تھے، احد پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائے اور میرے پاس 1 بھی دینار باقی ہو، بجز اس رقم کے جو ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکن نبوی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کاشان نبوت میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جسم پر تہبند کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ چٹائی کے نشانات پہلو پر نمایاں تھے۔ گھر کے سامان کا یہ حال تھا کہ ایک طرف مٹھی بھر جو کے دانے پڑے ہوئے تھے، ایک کونے میں کسی جانور کی کھال رکھی ہوئی تھی، دوسری کھال ایک طرف لٹک رہی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میرا دل بے قابو ہو گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہ روؤں؟ آج قیصر و کسریٰ عیش و راحت کے مزے لوٹ رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کی بندگی سے غافل ہیں، اور آپ سرور دو جہاں ہو کر اس حالت میں ہیں کہ گھر میں ایک چیز بھی آرام کی میسر نہیں ہے، اور ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، عمر کیا تمہیں پسند نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا لے اور ہمیں آخرت نصیب ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ عزیز سامعین و سامعات، یہ ہیں شاہ امم کی معاشی زندگی کی مثالیں، جس کا ایک ایک ورق ہمارے لیے سبق آموز اور اسوہ حسنہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر ان کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔